السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل روحانی اسکول سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے عادات بد کا روحانی علاج۔ انسان کی زندگی میں عادتیں وہ خاموش طاقت ہوتی ہیں جو یا تو اسے بلندیوں تک لے جاتی ہیں یا آہستہ آہستہ زوال کے گڑھوں کی طرف دھکیل دیتی ہیں۔ بری عادت بظاہر معمولی لگتی ہے، مگر وقت کے ساتھ یہ انسان کے اخلاق، کردار، ایمان، صحت اور رزق تک کو کھا جاتی ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو انہی بری عادات کے روحانی علاج پر مبنی ہے، جس میں قرآن و سنت کی روشنی میں بزرگان دین کے اقوال اور دانائی اور حکمت دل کو چھو لینے والی گفتگو کے ساتھ ہم عقل تک بات پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ نہ صرف عقل بلکہ دل میں بھی اتارنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بری عادت، بیڈ ہیبٹس ہوتی کیا ہیں؟ بری عادت ہر وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مبنی ہو، نفس کی خواہشات کو مضبوط کرے، ضمیر کو کمزور کرے، انسان خود کو اپنے ہی سامنے شرمندہ محسوس کرنے لگے، جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حسد کرنا، نشہ کرنا، فحاشی، زنا، عریانیت، مشت زنی یا اس کے ساتھ ساتھ لواطت اور زنا جیسی گندی حرکات، اور پھر غصہ، سستی، وقت کا ضیاع، حرام کمائی یا کسی خاص گناہ پر بار بار اصرار بھی آپ کی بری عادات کا حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، عادت انسان کی فطرت بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بری عادت راسخ ہو جائے تو صرف نصیحت کافی نہیں رہتی، بلکہ اس کا روحانی علاج ضروری ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، بری عادت کی اصل جڑ ہمارا نفس ہے۔ اسلامی روحانیت میں بری عادت کی جڑ نفس کو قرار دیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، بے شک نفس تو برائی کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے۔ نفس اگر قابو میں نہ رہے تو عقل غلام بن جاتی ہے، دل سیاہ ہونے لگتا ہے، عبادت بے ذوق ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ جس نے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کا راستہ پا لیا۔ اس لیے اپنے نفس کو پہچانیے، اس کو کنٹرول کیجیے تاکہ رب تک رسائی آسان ہو جائے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بری عادات کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ بری عادات صرف دنیاوی نقصان نہیں دیتی، بلکہ دینی طور پر بھی انسان کو، روحانی طور پر بھی ہمارے دل کو کھوکھلا کر دیتی ہیں۔ جیسا کہ دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادات میں لذت ختم ہو جاتی ہے، زندگی سے سکون چھن جاتا ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ بری عادت دراصل دل کو مردہ کر دیتی ہے، اور جب تک دل زندہ نہ ہو تو احساس انسانیت دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ بری عادات چھوڑنے کا سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان خود سے یہ عزم کرے، اپنے ساتھ یہ وعدہ کرے کہ آج سے میں ان عادات کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرتا ہوں اور کبھی بھی خود سے جھوٹ نہ بولے۔ جو شخص اپنے عیوب کو یعنی اپنے عیب کو پہچان لیتا ہے وہ اصلاح کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ جب آپ اپنی غلطی کو پہچان کر اسے درست کرنے کی کوشش کریں گے تو یقین رکھیے آپ نے اپنا آدھا مقصد حل کر لیا ہے۔ دل ہی دل میں یہ مان لیجئے کہ میں غلطی پر ہوں، مجھے خود کو بدلنا ہے۔ یہی توبہ کی ابتدا ہے اور یہی بری عادات کا پہلا روحانی علاج ہے۔ توبہ محض الفاظ نہیں ہوتے بلکہ دل کی ٹوٹ پھوٹ کا نام ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کے 3 بنیادی ارکان ہیں، گناہ پر ندامت، فوراً گناہ کو چھوڑ دینا، اور تیسرا آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔
جھک گیا جو سر ندامت میں وہی سجدہ قبول ہے، جھک گیا جو سر ندامت میں وہی سجدہ قبول ہے، رب کو آنسوؤں کی زباں آتی ہے لفظوں کی نہیں۔ تو میرے بھائی، رب کے سامنے ہم سچی توبہ کریں، آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں اور دو آنسوؤں کے ساتھ اس رب کو منا لیں تو انشاءاللہ العزیز جلد ہماری زندگی سے عادات بد نکل جائیں گی۔ اور دوسرا روحانی اصول یہ ہے کہ بری عادت نفس کو طاقت دیتی ہے اور ذکر نفس کو کمزور کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے خاص اذکار جو بری عادات کے علاج میں مؤثر ہیں، یعنی استغفار، یا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا اسم، اور یا حی یا قیوم، اور اس کے علاوہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ ان کی کم از کم ایک ایک تسبیح صبح و شام کریں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، ذکر وہ تلوار ہے جو شیطان کے ارادوں کو کاٹ دیتی ہے، یعنی اسے قریب نہیں آنے دیتی۔ تیسرا روحانی اصول نماز کی پابندی ہے۔ نماز صرف عبادت نہیں، اصلاح کا ایک پورا نظام ہے۔ نماز، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر نماز ادا ہو رہی ہے مگر عادت نہیں چھوٹ رہی تو سمجھ لیں نماز آپ کے جسم سے ہو رہی ہے، دل ابھی نماز میں شامل نہیں ہوا۔ وہ نماز جو تمہیں گناہ سے نہ روکے تمہیں اللہ تک بھی نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے اگر آپ اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو پہلے گناہ سے رک جائیے۔ جو روحانیت کا چوتھا اصول صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ عام طور پر ہمارے اندر عادات بد برے دوستوں کی وجہ سے آتی ہیں، لہٰذا بری عادت کا نتیجہ بری صحبت کی وجہ سے نکلتا ہے۔ اس لیے اس کا پہلا دروازہ بری صحبت، بیڈ گیدرنگ چھوڑ دیجئے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دیتی ہے، برے لوگوں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ صحبت صالح صالح کند اور صحبت طالح طالح کند، برے دوستوں کی ساتھ صحبت برا بنا دیا کرتی ہے۔ تو یاد رکھیے، نیک لوگوں کی صحبت دل کو زندہ کرتی ہے، حوصلہ دیتی ہے، برائیوں سے نفرت پیدا کرتی ہے۔ اور پانچواں روحانی اصول اللہ کے حضور دعا اور گریہ ہے۔ بری عادت چھوڑنے میں سب سے طاقتور ہتھیار مومن کے لیے دعا ہے۔ تہجد کے وقت دعا کریں، تنہائی میں بیٹھ کر رب وحدہ لا شریک کے سامنے آنسو بہائیں، سجدوں میں اس رب کے آگے فریاد کریں جو آنسو تنہائی میں بہتے ہیں۔ یاد رکھیے، وہ آپ کی تقدیر کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں، لہٰذا تنہائی میں بیٹھ کر رب کے سامنے آنسو بہائیے، انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی۔ چھٹا روحانی اصول صبر اور تسلسل ہے۔ بری عادت ایک دن میں نہیں بنتی تو ایک دن میں چھوٹ بھی نہیں سکتی۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا راستہ مستقل مزاجی سے کھلتا ہے، جلد بازی سے نہیں۔ تو اللہ کے سامنے گر جائیں، مایوس نہ ہوں، خود کو گناہ گار کہہ کر چھوڑ نہ دیں، دوبارہ اٹھیں، توبہ کریں، محنت کریں، اللہ ضرور کامیاب فرمائے گا۔ اس میں ساتواں روحانی اصول نفس کا محاسبہ ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے خود سے سوال کریں، آج میں نے کس بری عادت کو روکا، کہاں میں ہارا، کہاں کل بہتر کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر کا مشہور قول ہے، اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب تمہارا رب لے۔ لہٰذا ہم خود اپنا محاسبہ کریں، اپنے حالات کو خود سنواریں، خود دیکھیں، خود پرکھیں۔ بری عادت کوئی تقدیر نہیں، یہ صرف ایک کیفیت ہے اور کیفیت بدلی جا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ مایوس لوگوں کا رب نہیں ہے، اللہ کوشش کرنے والوں کا رب ہے۔ ایک قدم تم چلو، 10 قدم اللہ بڑھائے گا۔ گناہوں سے اگر تھک کر پلٹ آئے ہو در پر تم، تو جان لو کہ رحمت آج بھی دروازہ کھولے کھڑی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم عادات بد کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو رب کے حضور سچی توبہ کریں اور ان 7 روحانی اصولوں پر عمل کریں، انشاءاللہ العزیز بری عادات ہم سے نکل جائیں گی۔ شبیر احمد کو روحانی اسکول سے اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے روحانی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔